لیے خدا یسوع المسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خدا تیری تمجید ہو، اس کے 13ویں باب کی 33ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک، پس تم جاگتے رہو، پس تم خبردار اور جاگتے رہو اور دعا کرو کہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو گھر چھوڑ کر غیر ملک میں چلا گیا اور اپنے غلاموں کو اختیار اور ہر ایک کو اس کا کام دیا ہو اور دربان کو حکم دیا ہو کہ جاگتا رہے۔ پس تم جاگتے رہو کہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تمہیں سوتا پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ ایسی تیری ستائش ہو۔ عزیزو، عبادت کے تعارف میں آپ نے بیان سنا کہ آج سے پوری دنیا کے تمام مسیح مومنین آمد کے خصوصی پرفضل بابرکت ایام کا آغاز کرتے ہیں۔ آمد کے ایام جو ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے آنے کی تیاری کر سکیں۔ جیسے ہی آمد کے ایام کا آغاز ہوتا ہے تو گرجا گھر کی عبادت کا ماحول یکسر بدل جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آمد کے ایام کی مختلف علامات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ جیسے یہ خوبصورت ریت بنائی گئی ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاک الطار کے مقدس کپڑے ان کا رنگ بھی اور ہے، جو کاہنوں نے لباس پہنا ہے اس کا رنگ بھی اور ہے۔ یہ ساری کی ساری علامتیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے۔ جامنی رنگ جو ہے یہ امید کی علامت ہے، یہ انتظار کی علامت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ توبہ اور پشیمانی کی بھی علامت ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ روزوں کے دنوں میں بھی جامنی رنگ استعمال کیا جاتا ہے، جو توبہ کرنے، پشیمان ہونے، اپنے گناہوں سے کنارہ کرنے اور نئی زندگی پانے کا رنگ ہے اور علامت ہے۔ تو آمد کے دنوں میں بھی جو ہے کلیسیا دعوت دیتی ہے۔ کس بات کی دعوت دیتی ہے؟ کہ مومنین جو ہیں وہ اپنے گناہوں پر توبہ کریں، پشیمان ہو، نئی زندگی پائے اور نئی زندگی پا کر یسوع کا استقبال کر سکے۔ توبہ کر کے پشیمان ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر یسوع مسیح کا استقبال کر سکیں۔ جو ابتدائی دعا پڑھی گئی تھی، اگر آپ نے اسے غور سے سنا ہے تو اس دعا میں کہا گیا تھا کہ اے خداوند خدا، ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم نیک زندگی کو اپنا کر تیرا استقبال کر سکیں، نیکی کو اپنا کر، نیک زندگی کو اپنا کر، پاک صاف ہو کر، اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر اے خداوند خدا تیرا استقبال کر سکیں۔ اور آمد کے ایام دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے دلوں میں اتارنا ہے۔ خدا جو سراپا پاک ذات ہے اور دائمی طور پر پاکیزہ ذات ہے، سراپا پاک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پاک مقام پر قیام کرے۔ اس لیے جب آمد کے ایام میں ہم اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا استقبال کرنا ہے، تو لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ دل
दिलों की सफाई करनी है, अपने गुनाहों से माफी मांगनी है, तौबा करनी है और तौबा करके पशेमान होकर हमने यीशु का इस्तकबाल करना है। अजीजों, आमद के अयाम जो हैं ये हमें बावर करवाते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार करें। अजीजों, इंतजार ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। इंतजार में बेचैनी होती है, इंतजार में बेकरारी होती है, इंतजार में एक तड़प होती है। आपने खुद तजर्बा किया होगा, अगर कोई मेहमान आने वाला है और आने में देर लगाए तो बार बार घड़ी को देखते हैं, बार बार हम टाइम देखते हैं, बार बार शायद उसे फोन करते हैं, भाई किधर तक पहुंचा है, आ क्यों नहीं रहा। तो ये बेचैनी है, ये बेकरारी है, ये तड़प है। और आमद के अय्याम में कलीसिया ने हमारे लिए ये दिन रखे हैं ताकि हमारी रूहें यीशु के इस्तकबाल के लिए बेचैन हो जाएं, बेकरार हो जाएं। इनमें यीशु के इस्तकबाल के लिए बेचैनी और तड़प पैदा हो कि खुदावन तू कब आएगा। देख हमने तैयारी कर रखी है, देख हमने तौबा की है, देख हम अपने गुनाहों से पशेमान हुए हैं, देख हमने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया, अपने आप को पाक साफ किया। ऐ खुदावन खुदा, अब हमारे दिल तेरे इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इसलिए पाकमा कैथोलिक कलीसिया ने ये खूबसूरत मौसम हमें अता किया है, आमद के अयाम का मौसम के मोमिनीन में यीशु की आमद की बेकरारी और बेचैनी बढ़ती जाए, यीशु के आने की तड़प बढ़ती जाए और लोग बेचैन हो कि खुदावंद यीशु मसीह तू हमारी जिंदगी में आज उतरे। आज की जो अंजील मुकद्दस थी उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं और इसी अंजील में एक हवाला है कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। और खुदावंद खुदा के दिन को, खुदावंद के आने को इस बात से तशबीह दी गई है, इस बात से अलामत बनाकर पेश किया गया है कि खुदावंद का दिन ऐसा ही है जैसे वो दरवाजे पर खड़ा है। अजीजों, दरवाजे पर खड़ा है तो इसका मतलब है कभी भी आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है। जैसे ही दरवाजा खुलेगा उसका अगला कदम घर के अंदर होगा। तो मोमिनीन को ऐसे तैयारी करनी है जैसे खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा है। ये नहीं है सुस्त हो जाना है कि खुदावंद ने आने में देर लगानी है, पता नहीं कब आना है, पता नहीं कौन सा लम्हा होगा, पता नहीं कौन सा वक्त होगा, पता नहीं कौन सा दिन होगा। ऐसा नहीं, खुदा का कलाम कहता है वो दरवाजे पर खड़ा है और जब कोई दरवाजे पर खड़ा है तो इसका मतलब है वो कभी भी एक लम्हे में भी आ सकता है। इसलिए मोमिनीन को हमेशा तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है कि खुदावंद खुदा का इस्तकबाल कर सके, खुदावंद खुदा को खुशामदीद कह सके, खुदावंद खुदा को अपने हाथ उतार सके। अजीजों, आमद के अयाम में जैसे तारुफ में बयान किया गया कि आमद के 4 इतवार होते हैं, 4 मोमबत्तियां रखी गई हैं। आमद के 4 इतवार, 4 हफ्ते, पहले 2 हफ्ते, पहले 2 इतवार हम खुदावंद यीशु मसीह की आमदे सानी के मुतालिक सोचते हैं, ध्यान और ज्ञान करते हैं। ये आमदे सानी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद, जब वो अपने जलाल के साथ दोबारा इस दुनिया में आएगा और इस दुनिया की अदालत करेगा, इस दुनिया की अदालत करेगा। जैसे आज जो है इस दुआ में भी पढ़ा गया है, ये दुआ की गई है कि खुदावंद खुदा हमें तू इस काबिल बना दे कि हम तेरा इस्तकबाल कर सके। तो पहले 2 इतवार जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल के साथ, अपने फरिश्तों के साथ इस जमीन पर उतर आएगा, दोबारा दूसरी दफा उतर आएगा और दुनिया की अदालत करेगा।
اور پھر ہم نے جو ہے پچھلے اتوار یسوع بادشاہ کی عید کے موقع پر تلاوت سنی تھی کہ جب دنیا کی عدالت ہوگی تو بادشاہ تخت پر بیٹھے گا تو کچھ اس کے دائیں اور کچھ اس کے بائیں ہوں گے، ان کی عدالت کی جائے گی۔ جو دائیں ہوں گے یہ وہ راستگار ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہ راست باز ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر دنیا کے انسانوں کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کی پیاس بجھائی، اور ننگوں کو پہنایا، اور قیدیوں کی خبرگیری کی، اور بیماروں کی تو جو ہے ان کی تباہداری کی، تو بادشاہ انہیں اپنے دہنے ہاتھ بٹھائے گا۔ اور جنہوں نے انسانیت کی خدمت نہیں کی، جنہوں نے دیکھتے ہوئے بھی نہیں محسوس کیا کہ اسے میری ضرورت ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے، دیکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بھی انسانیت کی بھلائی کا کام نہیں کیا، وہ بائیں بیٹھیں گے اور دائمی آگ کا حصہ ہوں گے۔ تو عزیزو، یہ دوسری آمد ہوگی، اور آخری دو اتوار، تیسرا اور چوتھا اتوار جو ہے، اس میں پاکما کیتھولک کلیسیا ایک مرتبہ پھر ہمیں دعوت دے گی کہ ہم یسوع مسیح کی پہلی آمد پر غور کریں۔ پہلی آمد بھلا کون سی؟ بیت الحم والی۔ خدا یسوع مسیح جب چھوٹے بچے کی صورت میں اس زمین پر آیا، خدا یسوع مسیح کلمہ متجسد ہوا اور مریم کے ہاں اتر آیا، اور اس میں ہم نے خدا کے بیٹے کا جلال دیکھا کہ خدا انسان پر کس قدر مہربان ہے، خدا انسان کو کس طرح سے پیار کرتا ہے، اور خدا کا پیار انسان کے لیے کیا ہی بے پناہ ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ عزیزو، آمد کے ایام ہمیں دو قسم کے کام کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور وہ دو قسم کے کام کیا ہیں کہ ہم نے آمد کے ایام میں دو باتیں کرنے کے لیے، دو کام کرنے کے لیے خدا کا کلام ہماری ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور وہ دو کام کیا ہیں؟ جاگنا اور دعا کرنا۔ جی، جاگنا اور دعا کرنا۔ خدا یسوع مسیح نے آج انجیل مقدس میں بھی کہا، اور آمد کے ان ایام میں بار بار انہی دو کاموں پر غور کرنے کے لیے ہماری ہدایت کی جائے گی، رہنمائی کی جائے گی کہ جاگو اور دعا کرو۔ عزیزو، جاگنے سے کیا مراد ہے؟ جاگنے سے مراد نیند سے اٹھنا نہیں ہے، جسمانی نیند سے بیدار ہونا نہیں ہے، جسمانی نیند سے اٹھنا نہیں ہے، بلکہ کلام مقدس کی روشنی میں جاگنے سے مراد یہ ہے باخبر رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ کس لیے باخبر رہنا ہے؟ کس لیے ہوشیار رہنا ہے؟ کہ خداوند آنے والا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے، اس کے لیے بے قرار ہونا ہے، اور اس کے انتظار میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ عزیزو، جاگنے سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی خدمت میں جاگنا، اور والدین کے لیے جاگنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ذمہ داری اور تربیت میں جاگنا۔ عزیزو، یہ ہے جاگنے سے مراد کہ اپنی ایمانی تربیت میں جاگنا، جو ذمہ داری خدا نے ہمیں عطا کی ہے اس میں جاگنا، اور خداوند کا انتظار کرنا۔ اور عزیزو، دعا کرنے سے مراد تو یہی ہے کہ ہم خداوند کے حضور اپنا آپ دے دیں۔ دعا میں جو سب سے اہم بات ہے یہ خود سپردگی ہے، خداوند خدا کو اپنا آپ دے دینا ہے۔ الفاظ کا استعمال دعا میں یہ کم ہو اور خود سپردگی کا عمل زیادہ ہو، اپنے آپ کو حلیم، فروتن، عاجز، انکسار کیا جائے، تاکہ اپنا آپ جو ہے خدا کے حضور دے کر خداوند خدا کے نام کو جلال دیا جائے۔ تو ان آمد کے 4 اتواروں میں ہم نے 2 کام کرنے ہیں، جاگنا ہے اور دعا کرنی ہے۔
अजीजों, आजकल के दौर में तो नींद से जागना भी बड़ा मुश्किल है। आज सुबह भी बात हो रही थी कि बड़ा मुश्किल होता है सर्दी के मौसम में सुबह सवेरे उठना और सुबह सवेरे उठकर खुदा की बंदगी और सताइश के लिए खुदा के घर में आना। आप लोग मुबारक हैं, आप लोग मुबारक हैं, खुदा के पसंदीदा हैं और खुदा के प्यारे बेटे और बेटियां हैं जो सुबह सवेरे ही 7 बजे अपनी इबादत का आगाज करते हैं, जागते हैं और दुआ करते हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद खुदा आप सबको बरकत दे। आज उम्मीद की शमा हमने रोशन की है और उम्मीद की शमा ये हमें आस दिलाती है, ये हमें हिम्मत दिलाती है, ये हमें हौसला दिलाती है, ये हमें एतमाद दिलाती है कि हमने अपनी जिंदगी में अपने मसीह ईमान को अपनाकर आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी के हालात चाहे जैसे भी हो, जिंदगी की मुश्किलात चाहे जैसी भी हो, हमने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना और उम्मीद जो है ये हमें हौसला दिलाती है। अजीजों, जब उम्मीद टूट जाती है इंसान भी टूट जाता है। जब आस नहीं रहती इंसान चकनाचूर हो जाता है और जिस दिल में उम्मीद कायम रहती है वो इंसान अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता है। मेरी दुआ है कि ये उम्मीद की शमा आपकी जिंदगी में रोशन हो, आपकी जिंदगी में फर्दन फर्दन रोशन हो, आपके घरानों और खानदानों में रोशन हो, ताकि खुदा की बरकत पर, खुदा की कुदरत पर और खुदा के फजल पर आपकी उम्मीद हमेशा कायम रहे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।